سال 1937 فرسٹ ورلڈ وار کو ختم ہوئے 20 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ دنیا ایک مرتبہ پھر ایک نئی جنگ کے کنارے پر تھی۔ ہٹلر کا جرمنی اٹھ رہا تھا، یورپ کی فضاؤں میں بارود کی بو پھیل رہی تھی۔ اور اس طوفان کو روکنے کی آخری امید تھی ایک ہی ادارہ، لیگ آف نیشنز۔ آج UN یعنی اقوام متحدہ سے پہلے یہی وہ انٹرنیشنل ادارہ تھا جس میں تمام بڑے ملک بیٹھتے تھے اور دنیا کی قسمت کے فیصلے کرتے تھے۔ اس سال لیگ آف نیشنز نے اپنا نیا صدر بھی الیکٹ کرنا تھا، کوئی ایسا بندہ جو اس ہنگامہ خیز دور میں دنیا کی قیادت کرے۔ امیدوار تھے یورپ کی بڑی بڑی پاورز کے نمائندے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی، رزلٹ سامنے آیا تو دنیا حیران رہ گئی۔ لیگ آف نیشنز کا صدر ایک ایسے بندے کو بنا دیا گیا تھا جس کا اپنا کوئی ملک ہی نہیں تھا۔ وہ کسی قوم کا بادشاہ نہیں تھا، کسی ملک کا لیڈر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بہت چھوٹی سی مسلم کمیونٹی کا روحانی پیشوا تھا۔ پھر بھی اس کی ذہانت، قابلیت اور احترام ایسا تھا کہ دنیا بھر نے اسے اپنا لیڈر چن لیا۔ کون تھا وہ؟ یہ تھے سر سلطان محمد شاہ، جو عام طور پر مشہور تھے آغا خان سوئم کے نام سے۔ وہ نہ ہوتے تو شاید آل انڈیا مسلم لیگ بھی نہ ہوتی، شاید علی گڑھ بھی یونیورسٹی نہ بنتی، شاید پاکستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ انہوں نے اس وقت برے صغیر کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا جب ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم بھی انہیں اپنا محسن مانتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اس محسن کو بھلا دیا ہے۔ آئیں آج زاویہ پر آپ کو پاکستان کے پہلے محسن آغا خان سوئم کی لائف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ باقی چینل تو سبسکرائب آپ کر ہی لیں گے، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ شاہ ایران نظاری اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا حسن علی شاہ کی دل سے عزت کیا کرتے تھے اور انہیں آقا خان کا لقب دیا تھا، جو فارسی لہجے کی وجہ سے آغا خان مشہور ہو گیا اور انہی کو تاریخ میں آغا خان اول کہا جاتا ہے۔ اور وہی تھے جو ایران کے بدلتے حالات کی وجہ سے افغانستان اور پھر برٹش انڈیا گئے۔ 2 نومبر 1877 کو کراچی میں ان کے ہاں ایک پوتے کی ولادت ہوئی جس کا نام سلطان محمد شاہ رکھا گیا، جو بعد میں آغا خان سوئم بنے۔ سلطان محمد شاہ کی پیدائش تو سمجھے سونے کا چمچ لے کر ہوئی تھی۔ بچپن شاہانہ تھا، مستقبل روشن تھا، لیکن 1885 میں ایک ہی رات میں ان کی دنیا بدل گئی۔ والد آغا خان دوئم پونے گئے ہوئے تھے، جہاں اچانک بیمار پڑے اور 55 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ تب سلطان محمد شاہ کی عمر صرف 8 سال تھی۔ سوچیں، ایک 8 سال کا بچہ جس کے کندھے پر ابھی اسکول بیگ ہونا چاہیے تھا، دنیا بھر میں پھیلے لاکھوں لوگوں کی امامت کا بوجھ پڑ گیا۔ وہ ہاتھ جنہیں ابھی کھلونوں سے کھیلنا تھا، ان ہاتھوں کو بڑے بڑے لوگ عقیدت سے چوم رہے تھے۔ یہ ایسی ذمہ داری تھی جو بڑے بڑوں کی کمر توڑ دیتی، لیکن اب ایک بچے کے پاس تھی۔ جن لوگوں کا ایمان تھا انہیں تو اپنے امام پر یقین تھا، لیکن جو اسماعیلی نہیں تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ کمیونٹی بکھر جائے گی اور یہ بچہ صرف نام کا امام رہ جائے گا۔ لیکن ایسے لوگ ایک بات کو اگنور کر گئے تھے، وہ تھی 8 سالہ امام کی ماں، نواب عالیہ شمس الملوک المعروف لیڈی علی شاہ۔ وہ ایران کے ایک شاہی خاندان کی شہزادی نہیں تھی، صرف ایک ماں نہیں تھی، ایک بہت ہی ذہین، دور اندیش اور مضبوط اعصاب کی مالک خاتون تھی۔ انہیں اچھی طرح اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ یہ صرف ان کا بیٹا نہیں بلکہ قوم کی امانت ہے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جس کی اس وقت ہندوستان میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی ترتیب کے لیے 2 الگ الگ دنیاؤں کو ایک جگہ کر دیا۔ پہلی دنیا تھی مشرق کی، ننھے آغا خان کو ہندوستان کے بہترین علماء پڑھاتے، قرآن کی تفسیر، حدیث، اسلامی فقہ اور فارسی و عربی ادب کی گہرائیاں سمجھاتے، ان کی مذہبی اور روحانی بنیاد کو مضبوط کرتے۔ خود آغا خان اپنی کتاب ورلڈ انف اینڈ ٹائم میں لکھتے ہیں
کہ ان کا تعلیم کا شیڈیول بڑا ہی ٹف تھا۔ صبح 8 سے 11:30 بجے تک انگریزی اور فرینچ پڑھائی جاتی، پھر دوپہر میں 3 گھنٹے عربی کی تعلیم ہوتی اور رات کو کیلیگرافی بھی کرنا پڑتی، اور جو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتی، لیکن والدہ اور چچا کی وجہ سے انہیں کرنا پڑتی تھی۔ والدہ لیڈی علی شاہ کیونکہ خود ایرانی تھیں، فارسی اور عربی شاعری کی ماہر تھیں، اس لیے انہوں نے آغا خان کو رومی، حافظ اور فردوسی جیسے بڑے بڑے شاعروں کے کلام سے روشناس کروایا۔ انہیں اسلامی تاریخ اور ادب کے علاوہ عربی اور فارسی بھی سکھائی گئی۔ دوسری طرف مغربی علوم سکھانے کے لیے آغا خان کے 3 برٹش استاد تھے جو انہیں کیمسٹری، فزکس، باٹنی، بائیولوجی اور زولوجی پڑھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 13 سال کی عمر میں آغا خان روانی سے انگریزی بول اور لکھ سکتے تھے اور فرینچ پر بھی کافی عبور حاصل کر لیا تھا۔ ان کی فارسی بھی بہترین تھی اور عربی بھی کافی اچھی بول لیتے تھے۔ آغا خان سوئم خود لکھتے ہیں کہ تعلیم کا یہ دور بڑا سخت تھا، لیکن یہی تربیت تھی جس نے انہیں دنیا کو ایک بہت ہی وسیع نظر سے دیکھنے کے قابل بنایا۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ماں کا ویژن بالکل کلیئر تھا۔ میرا بیٹا ایک ایسا پل بنے گا جو مشرق اور مغرب کو جوڑے گا۔ اس کی جڑیں اسلام میں ہوں گی، لیکن اس کی شاخیں پوری دنیا کو سایہ دیں گی۔ اور یہ تربیت جلد ہی رنگ لے آئی۔ لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، یقین ہو گیا کہ ان کا مستقبل ایک محفوظ اور انتہائی قابل رہنما کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ تھی آغا خان کی بنیاد، ایک ایسی پرسنالٹی جسے مشرق کی روحانیت وراثت میں ملی اور مغرب کی عقل تعلیم میں، ایک ایسا ذہن جو قرآن کے اسرار بھی سمجھتا تھا اور کیمبرج کی منطق بھی۔ اب نوجوان امام تیار تھا اپنی کمیونٹی کی تقدیر بدلنے کے لیے اور ساتھ ہی پورے برصغیر کے مسلمانوں کی نئی تاریخ لکھنے کے لیے۔ جب آغا خان سوئم جوان ہوئے تو مسلم دنیا بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ تقریباً پوری مسلم دنیا غلام تھی، ان پڑھ تھی، پرانی اور فرسودہ روایات میں کھوئی ہوئی تھی اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بننے والی نئی دنیا کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ان حالات میں آغا خان نے اپنی کمیونٹی کی طرف دیکھا جو ان سے وفادار تو تھی لیکن وقت کی دوڑ میں بہت پیچھے تھی۔ وہ اب بھی ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، الموت کی کہانیوں میں گم تھی، اور آغا خان سوئم جانتے تھے کہ اگر اس کمیونٹی نے اس نئی اور بے رحم دنیا میں زندہ رہنا ہے تو انہیں بدلنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک ایسا فرمان جاری کیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ یہ کوئی عام فتویٰ نہیں تھا، سمجھے ایک سوشل ریولوشن تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ قلعہ الموت اور خنجروں کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ یہ چھپنے کا نہیں، سامنے آنے کا وقت ہے۔ ہتھیار تلوار نہیں، قلم کا زمانہ ہے۔ اب ہمارا قلعہ کوئی پہاڑ نہیں بلکہ یونیورسٹی ہے۔ یہ ایک انقلاب کی شروعات تھی۔ آغا خان نے واضح کر دیا کہ ماڈرن ورلڈ میں طاقت نہ تو بندوق سے آتی ہے اور نہ ہی فیملی بیک گراؤنڈ سے۔ اس دنیا میں طاقت صرف ایک ہی چیز سے آتی ہے اور وہ ہے علم، نالج۔ لیکن اس سے بھی بڑا اور انقلابی سٹیپ دوسرا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ باغیانہ حد تک اٹھایا گیا قدم تھا۔ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ایسا اعلان کیا جس نے اسماعیلی کمیونٹی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پہلے تو آپ اس زمانے کو ذہن میں رکھیں، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز پر، وہ بھی سب کانٹیننٹ جیسے بیکورڈ علاقے میں جہاں مسلمان عورتوں کی تعلیم تو بہت دور کی بات، ان کے لیے تو گھر سے نکلنا بھی غلط سمجھا جاتا تھا۔ ایسے کنزرویٹو ماحول میں امام کے حکم نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اگر باپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور اس کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک بچے کو پڑھا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھائے، کیونکہ لڑکا پڑھ لکھ کر صرف ایک بندے کو ہی امپروو کر سکتا ہے، لیکن لڑکی پڑھ کر پورے خاندان بلکہ پوری نسل کو بنا دے گی۔ اور یہ بات انہوں نے صرف کہی نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے عورتوں کو پبلک لائف میں آنے کا حکم دیا، ان کے لیے چہرے کے پردے کا خاتمہ کیا، چائلڈ میرج پر سختی سے پابندی لگائی اور لڑکیوں کے لیے درجنوں سکولز بھی کھولے۔ کمیونٹی کو سمجھایا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کی آدھی آبادی یعنی عورتیں گھروں میں قید ہوں، اور محض تعلیم پر ہی زور نہیں دیا بلکہ پوری کمیونٹی کے سوشل اور اکنامک سٹرکچر کو بھی بدلا۔ بزنس کے ماڈرن طریقے، ٹریڈ کرنے اور نئے نئے پروفیشنز میں جانے کی حوصلہ افزائی کی۔
کوآپریٹو سوسائٹیز اور بینک بنائے تاکہ کمیونٹی کے لوگ ایک دوسرے کی مالی مدد کریں۔ آغا خان سوئم کی مسلسل محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 2 دہائیوں کے اندر اسماعیلی کمیونٹی، جو کبھی اکیلی اور پسماندہ تھی، پورے سب کانٹیننٹ کی سب سے پڑھی لکھی، خوشحال اور ماڈرن کمیونٹی بن گئی۔ انہوں نے صرف ایک جنریشن میں اپنی پوری قوم کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ان کا اپنی کمیونٹی کے لیے کارنامہ تھا، لیکن آغا خان صرف اسماعیلیوں کے رہنما نہیں تھے۔ ان کا دل پوری مسلم امت اور خصوصاً برصغیر کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ہندو میجورٹی اور انگریز سرکار کے دباؤ میں آ کر مٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی پوری دولت، اپنا پورا انفلوئنس اور اپنی ساری کوششیں ایک ہی مقصد کے لیے لگا دیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ آغا خان سوئم نے اسماعیلی کمیونٹی کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا تھا، لیکن ان کا دل بہت بڑا تھا۔ ان کی نظریں جب اپنی کمیونٹی سے باہر اٹھتیں تو انہیں بہت دکھ ہوتا۔ برصغیر کے کروڑوں مسلمان سیاسی طور پر یتیم تھے۔ یہ سن 1906 تھا۔ سر سید احمد خان کے انتقال کو کئی سال گزر چکے تھے۔ ہندوستان کے سیاسی منظرنامے پر انڈین نیشنل کانگریس کا راج تھا۔ کہنے کو تو وہ پورے ہندوستان کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن حقیقت میں ہندو میجورٹی کے مفادات کو بچاتی تھی۔ انگریز سرکار ہندوستان میں کچھ سیاسی ریفارمز لانے والی تھی اور مسلمان خوف زدہ تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انگریز ویسٹرن اسٹائل کی ڈیموکریسی لے آئے تو جس کی میجورٹی اس کی گورنمنٹ ہو جائے گی اور کروڑوں مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندو میجورٹی کے زور تلے دب جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں تھی، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ وہ ایک ڈوبتی کشتی کے مسافر تھے، اور ایسے وقت میں کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا، روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب 29 سال کے آغا خان سوئم آگے بڑھے، اپنے انفلوئنس کو استعمال کیا اور پورے ہندوستان سے 35 اہم مسلمان رہنماؤں کو جمع کیا، اور اپنی لیڈرشپ میں اکتوبر 1906 میں وائس رائے آف انڈیا لارڈ منٹو سے ملنے پہنچ گئے۔ اسے تاریخ میں شملہ ڈیپوٹیشن کہا جاتا ہے۔ آغا خان نے اور اس وفد نے وائس رائے سے بھیک نہیں مانگی، اپنا حق مانگا۔ اور وہ حق کیا تھا؟ سیپریٹ الیکٹوریٹس، یعنی جداگانہ انتخابات کا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو صرف ایک مائنورٹی نہ سمجھا جائے، بلکہ انہیں ایک الگ قوم قرار دیا جائے اور حق دیا جائے کہ مسلمانوں کے نمائندے صرف مسلمان ووٹرز چنیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں کی پوری تاریخ اس ایک فیصلے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی تھی۔ یہ ایک گیم چینجر مومنٹ تھا، کیونکہ یہی وہ ڈیمانڈ تھی جس نے پہلی بار انگریزوں کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ مسلمان ہندوستان میں ایک الگ پولیٹیکل اینٹی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار کہا تھا کہ اگر شملہ ڈیپوٹیشن کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ حق نہ ملتا تو شاید پاکستان کبھی نہ بنتا۔ جی ہاں، یہ پاکستان بننے کی پہلی اور مضبوط بنیاد تھی جسے آغا خان سوئم نے رکھا تھا۔ شملہ کی کامیابی کے بعد مسلمانوں کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی، لیکن آغا خان جانتے تھے کہ صرف ایک ملاقات کافی نہیں۔ اگر مسلمانوں کو اپنے رائٹس کی جنگ لڑنی ہے تو انہیں ایک پلیٹ فارم چاہیے، ایک سیاسی پارٹی چاہیے جس کے ذریعے وہ مستقل جدوجہد کر سکیں۔ اور اس سوچ کا نتیجہ نکلا 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی صورت۔ مسلمانوں کی ایک نئی نمائندہ پارٹی بن گئی۔ لیکن پارٹی بنانا شاید آسان ہو، مگر اسے چلانا اور زندہ رکھنا زیادہ مشکل کام تھا۔ یہ سوال آیا کہ اس نئی اور کمزور سیاسی پارٹی کا لیڈر کون ہوگا؟ تو سب کی نظریں ایک ہی بندے پر تھیں، آغا خان سوئم۔ جی ہاں، آغا خان ہی آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے، اور یہ ذمہ داری انہوں نے 7 سال تک 1906 سے لے کر 1913 تک نبھائی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم لیگ کے پاس نہ کوئی آفس تھا، نہ اسٹاف اور نہ ہی پیسہ۔ آغا خان سوئم نے اپنی جیب سے، اپنی ذاتی دولت سے مسلم لیگ کو پالا۔ دفتروں کے کرائے، اسٹاف کی تنخواہیں اور سیاسی رہنماؤں کے دوروں کے خرچے سب وہ خود برداشت کرتے تھے۔ انہوں نے اس ننھے سے پودے کو اپنے خون پسینے اور دولت سے بڑا کیا تاکہ وہ ایک بڑا درخت بنے، اور مسلم لیگ واقعی ایک بہت تناور درخت بنی جسے قائد اعظم جیسا لیڈر ملا۔ یہ سب آغا خان کا سیاسی کارنامہ تھا، لیکن
ان کی خدمات صرف سیاست تک ہی محدود نہیں تھیں، وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان ایک چیز میں آگے نہیں بڑھیں گے ہمیشہ غلام رہیں گے۔ جی ہاں، تعلیم۔ اسماعیلی کمیونٹی کو تعلیم کے راستے پر لگانے کے بعد انہوں نے تمام مسلمانوں کے لیے اس کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے ادھورے خواب کو پورا کرنے کی ٹھان لی۔ سیاسی نعروں سے کوئی قوم زندہ نہیں ہو سکتی، اور یہ بات آغا خان سوئم سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے سامنے یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ اس ماڈرن دنیا میں اصل طاقت علم کی طاقت ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے یہ کام شروع کیا تھا اور علی گڑھ میں MAO کالج کی بنیاد بھی رکھ دی تھی۔ لیکن سر سید کا خواب صرف ایک کالج نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مکمل طور پر خود مختار مسلم یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے۔ ایک ایسی یونیورسٹی جو آکسفورڈ اور کیمبرج کا مقابلہ کر سکے اور جہاں سے مسلمان سائنسدان، تھنکر اور لیڈرز پیدا ہوں۔ لیکن 1898 میں سر سید احمد خان انتقال کر گئے اور ان کے ساتھ ہی یہ خواب بھی ٹوٹنے لگا۔ انگریز حکومت نہیں چاہتی تھی کہ مسلمانوں کی اپنی کوئی آزاد یونیورسٹی ہو، بلکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ تب اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے آغا خان سامنے آئے۔ انہوں نے اعلان کیا اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے تو انہیں اپنی یونیورسٹی بنانی ہوگی، یہ ہماری سب سے بڑی اور مقدس ترین ذمہ داری ہے۔ لیکن انگریز حکومت نے یہاں ایک ایسی شرط رکھ دی جسے پورا کرنا اس وقت کے غریب مسلمانوں کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ حکومت نے کہا اگر یونیورسٹی بنانا چاہتے ہو تو پہلے 30 لاکھ روپے کا فنڈ جمع کر کے دکھاؤ۔ ذرا سوچیں، یہ 1910 کی بات ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے اس زمانے کے 30 لاکھ روپے تو آج کے حساب سے اربوں روپے بنتے ہوں گے۔ ایک ایسی قوم جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی تھی، وہ 30 لاکھ روپے کہاں سے لاتی؟ یہاں آغا خان نے وہ کیا کہ تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ بندہ جس کے سامنے دنیا کے بادشاہ جھک کر سلام کرتے تھے، جو لاکھوں لوگوں کا روحانی پیشوا تھا، جس کا ایک دیدار کرنا لاکھوں لوگوں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اپنی قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے اس نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ شاہ سے فقیر بن گئے۔ مولانا شوکت علی خان کے ساتھ ہندوستان کے شہر شہر گئے، لاہور سے کلکتہ، بمبئی سے کراچی، ہر شہر کا وزٹ کیا، بڑے بڑے راجوں، مہاراجوں، نوابوں اور سیٹھوں کے دروازے کھٹکھٹائے، یہاں تک کہ اپنی جیب سے بھی 1 لاکھ روپے کا ڈونیشن دیا۔ یہ علی گڑھ تاریخ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈونیشن ہوگا، لیکن یہی آغا خان تھے جنہوں نے کہا سب سے بڑا عطیہ وہ تھا جب ایک غریب مسلمان کسان نے اپنی فصل کا ایک حصہ بیچ کر چندہ دیا، جب ایک مزدور نے اپنی دہاڑی کا ایک حصہ دیا، جب مسلمان ماؤں اور بہنوں نے اپنے کانوں سے بالیاں اور ہاتھوں کی چوڑیاں اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دی۔ بالآخر ٹارگٹ پورا ہوا۔ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ناممکن لگتا تھا، ممکن ہو گیا۔ 30 لاکھ روپے جمع ہو گئے اور محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا۔ (1920) میں باقاعدہ اعلان ہو گیا اور اس عظیم کامیابی پر آغا خان سوئم کو یونیورسٹی کا پہلا پرو چانسلر بنا دیا گیا۔ سر سید کا خواب ان کی وفات کے 22 سال بعد ایک حقیقت بن گیا۔ آغا خان نے خود بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں پیچھے مڑ کر علی گڑھ یونیورسٹی کی خدمات اور کامیابیوں پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ پوری زندگی کا وہ کام لگتا ہے جسے میں حقیقی کام سمجھتا ہوں اور جس پر مجھے آج تک اطمینان ہے۔ اس کے سیاسی اثرات اپنی جگہ، لیکن ایک ایسی جگہ کا ہونا کتنا اہم تھا کہ جہاں جدید تعلیمی اداروں کی ہر سہولت ہے اور ساتھ ہی وہ اسلامی تہذیب کا اور ایمان کا مرکز بھی ہو۔ ایسا ادارہ جو ہمارے دین کے اصولوں اور اس کے ماڈرنزم، اس کے ریشنلزم، اس کی روح اور دوسرے مذہبوں کے احترام کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ آج مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں نے ایسا علمی مرکز بنانے میں اپنا کردار ادا کیا جو بڑھاپے میں میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور پھر یہی وہ یونیورسٹی بنی جس نے وہ نوجوان پیدا کیے، وہ لیڈرز بنائے، وہ بیوروکریٹس اور تھنکرز پیش کیے جنہوں نے آگے چل کر تحریک پاکستان چلائی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے، اس بات کا اندازہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس بات سے لگائیں جنہوں نے کہا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آرسنل آف مسلم انڈیا ہے، اور یہ آرسنل بنانے والے صرف ایک بندے تھے، آغا خان سوئم۔
ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو کیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ علی گڑھ کی جنگ جیتنے کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کو اب ایک اور زیادہ مشکل سیاسی جنگ لڑنا تھی۔ وقت تیزی سے بدل رہا تھا۔ انگریز حکومت ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے لندن میں تاریخی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کر رہی تھی۔ ان کانفرنسز میں انڈین نیشنل کانگریس کے بڑے بڑے رہنما موجود ہوتے اور مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ اگر ان کی آواز دب گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہندو میجورٹی تلے دب جائیں گے۔ ایسے میں مسلمانوں کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی، ایسا لیڈر جو انگریزوں کی زبان سمجھتا ہو، جو کانگریس کے دلائل کا مقابلہ کر سکے اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں جس کا سٹیچر اتنا بڑا ہو کہ کوئی اسے اگنور نہ کر سکے۔ اور اس وقت ہندوستان میں ایسا بندہ صرف ایک ہی تھا، آغا خان سوئم۔ تمام مسلم لیڈرز نے انہیں متفقہ طور پر مسلم ڈیلیگیشن کا سربراہ چنا، لیکن ان کا اصل کارنامہ انگریزوں سے بات چیت کرنا نہیں تھا۔ اصل کارنامہ تو یہ تھا کہ انہوں نے مسلمان رہنماؤں کو متحد کر دیا۔ گول میز کانفرنس میں جانے والے مسلم ڈیلیگیشن میں ہر سوچ ہر خیال کے لوگ تھے، لیکن آغا خان نے سب کو جوڑے رکھا۔ وہ راتوں کو برطانوی وزیروں سے ملتے، لابنگ کرتے اور دن میں کانفرنس کی میز پر مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹس اور صوبائی خود مختاری کے حق کا دفاع کرتے۔ آغا خان سوئم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مستقبل کے ہندوستان کے نقشے میں مسلمانوں کا وجود ایک طاقتور اور الگ حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اور یہ ڈپلومیٹک وار صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب آٹمن امپائر ٹوٹ چکی تھی اور یورپین پاورز بچے کچے ترکی کے بھی ٹکڑے کر رہی تھی، تب آغا خان نے لندن میں برٹش گورنمنٹ پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے اور سید امیر علی نے برٹش پرائم منسٹر کو کئی خط لکھے اور انہیں وارن کیا کہ اگر ترکی کو تباہ کیا گیا تو پوری دنیا کے مسلمان بغاوت کر دیں گے۔ اور صرف ہندوستان ہی نہیں، پوری مسلم امت کے وکیل بن کر کھڑے تھے۔ یہاں تک کہ وہ سال آ گیا 1937، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں دنیا کے تمام بڑے ملکوں کے رہنما اکٹھے تھے اور انہوں نے برصغیر کے اس مسلم رہنما کو لیگ آف نیشنز کی جنرل اسمبلی کا صدر چنا۔ ذرا سوچیں وہ کیا مومنٹ ہوگا، ایک ایسا بندہ جو کسی آزاد ملک کا صدر نہیں، کسی ملک کا بادشاہ نہیں، وہ اصل میں برٹش راج کے تحت ایک غلام ملک کا شہری ہے، لیکن آج وہ پوری دنیا کا، سب آزاد ملکوں کا، تمام سپر پاورز کا سربراہ بن کر بیٹھا ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے ہی نہیں، ایشیا کے لیے ہی نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک فخر کا لمحہ تھا، اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر۔ وہ 8 سال کی عمر میں ایک کمیونٹی کے امام بنے تھے، آج دنیا کے امام بن چکے تھے۔ تاریخ کے ایک نازک ترین موڑ پر دنیا کو جنگ سے بچانے، امن قائم کرنے، افریقہ اور ایشیا کی غلام قوموں کی آزادی کی بات کرنے اور مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل بنانے کے لیے انہوں نے خوب کوشش کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سفر کا بالآخر اختتام ہوتا ہے۔ آغا خان سوئم نے اپنی زندگی کے 72 سال امامت کے منصب پر گزارے۔ اسماعیلی کمیونٹی ان سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کا اظہار ان کی امامت کی ڈائمنڈ اور پلاٹینیم جبلیز پر ہوا۔ 1946 میں بمبئی میں ڈائمنڈ جبلی کی تقریب ہوئی جس میں انہیں ہیروں کے برابر تولا گیا، جبکہ 1954 میں کراچی میں آغا خان سوئم کی امامت کے 70 سال مکمل ہونے پر انہیں پلاٹینیم میں تولا گیا۔ یہ دنیا کے لیے ایک حیرت انگیز منظر تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز وہ فیصلہ تھا جو آغا خان نے بعد میں کیا۔ انہوں نے اس دولت کا ایک قطرہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، وہ ساری دولت واپس اپنی کمیونٹی کو دے دی تاکہ ایشیا میں، افریقہ میں اور دنیا بھر میں اسکول، ہسپتال، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اکنامک انسٹیٹیوشنز بنائے جا سکیں۔ یعنی وہ دولت آج تک انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ انہیں صرف ایک چیز کی پرواہ تھی، اپنی قوم کے مستقبل کی۔ اور ایک عظیم لیڈر ہوتا ہی وہی ہے جو ہمیشہ یہ دیکھے کہ قوم کا فیوچر کیا ہوگا۔ جب 1957 میں آغا خان کی صحت خراب ہونے لگی تو پوری دنیا کی نظریں اس بات پر تھیں کہ ان کے بعد امام کون بنے گا۔ سب کو امید تھی کہ ان کے بیٹے پرنس علی خان کو یہ منصب دیا جائے گا، لیکن آغا خان ہمیشہ بہت آگے کی سوچتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری ماسٹر اسٹروک کھیلا اور اپنے بیٹے کے بجائے اپنے 20 سال کے پوتے کو اپنا جانشین بنایا۔ ہارورڈ میں پڑھنے والے پرنس کریم آغا خان چہارم کو اسماعیلی برادری کا 49واں امام مقرر کیا۔ آغا خان نے اپنی وصیت میں اس حیران کن فیصلے کی وجہ بھی لکھی ہے، اور یہ وجہ پڑھتے ہوئے
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا دور اندیش آدمی تھا۔ انہوں نے لکھا، آج کی دنیا ایٹمی سائنس کی دنیا ہے، یہ مکمل طور پر بدلی ہوئی دنیا ہے، اور میری کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے اس وقت ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جس کی پرورش اور تعلیم اسی نئے اور ماڈرن دور میں ہوئی ہو۔ یعنی آغا خان مرتے دم تک اپنی کمیونٹی کو مستقبل کے لیے تیار کر رہے تھے، اور پھر 11 جولائی 1957 کا دن آ گیا۔ آغا خان سوئم کا انتقال ہو گیا۔ جنیوا کا بے تاج بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ انہیں مصر کے شہر اسوان میں دریائے نیل کے کنارے سپرد خاک کیا گیا۔ آغا خان سوئم دنیا سے تو چلے گئے، لیکن بہت بڑی لیگیسیز چھوڑ گئے۔ ایک ان کی کمیونٹی جسے انہوں نے جہالت کے اندھیروں سے نکالا، جو دنیا سے کٹی ہوئی تھی، اسے سب سے پڑھی لکھی کمیونٹی بنا کر گئے۔ اور دوسری لیگیسی ہے پاکستان۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اس اہم ترین حصے کو ہم پاکستان کے لوگ بھلا چکے ہیں۔ ہم سر سید احمد خان کو ہیرو کہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سر سید کے کالج کو یونیورسٹی بنانے میں، پاکستان کا آرسنل بنانے کے لیے جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جمع کیا، وہ آغا خان تھے۔ ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، لیکن آغا خان سوئم کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے شملہ میں کھڑے ہو کر انگریزوں سے جداگانہ انتخابات کا حق چھینا تھا۔ ہم قائد اعظم کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بھول جاتے ہیں جنہوں نے پہلی بار وہ پلیٹ فارم بنایا جن کے ذریعے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، یعنی مسلم لیگ۔ ہم نے اپنے نصاب کی کتابوں سے، اپنے جلسوں سے اور اپنی یادوں سے پاکستان کے اس گمنام معمار کا نام کیوں مٹا دیا؟ کیا اس لیے کہ ان کا تعلق ایک چھوٹی سی مائنورٹی کمیونٹی سے تھا؟ اگر ایسا ہے تو یہ ہماری تاریخ کی سب سے بڑی ناقدری ہے، احسان فراموشی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار ان کے بارے میں یہی کہا تھا کہ آغا خان نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کا اعتراف نہ کرنا احسان فراموشی ہوگی، اور آج یہ احسان فراموشی ہم کر رہے ہیں۔ ہم سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم کو بھول چکے ہیں۔